بسم ربی عزیز دوستو، میں آج بات کروں گا نظام جماعت کے حوالے سے، اور خصوصی طور پہ اس میں اخراج کے حوالے سے۔ ہماری ویب سائٹ پر ایک اگر آپ اردو کے سیکشن میں جائیں تو وہاں پہ ایک خبر لگی ہوئی ہے جس میں لاہور کے ایک بڑے ہی جماعت کے جانے پہچانے جناب میاں عبد الباسط صاحب کا اخراج کیا گیا، جن کا تعلق جماعت کے ایک بہت سینئر مبلغ مشنری انچارج جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، شیخ مبارک احمد، جو افریقہ میں کافی عرصہ جنہوں نے اس کلٹ کے لیے کام کیا، اور اس کے بعد امریکہ میں بھی وہ ان کا تعین رہا، ان کے یہ بھانجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اطلاعات کے مطابق ان صاحب کو تھوڑی سی یہ ہمت دی کہ یہ سوچیں سمجھیں، تو انہوں نے مرزا صاحب کی تعلیم کے اوپر پڑھنا، سمجھنا، سوچنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے مرزا مسرور احمد کو تقریباً اطلاع کے مطابق 22 صفحات پر مشتمل خط لکھا، جس میں مختلف سوالات اور بہت سے جو کنسرن تھے اس کا اظہار کیا گیا۔ وہ خط یقیناً کچھ ایسا ہوگا جس کے نتیجے میں بجائے ان کے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی تسلی تشفی بخش جواب آتا، انہوں نے سیدھا ان کے اخراج کا حکم نامہ جاری کیا، اور وہ اخراج انہوں نے ان کا کر دیا۔ اس کی خبر ہم نے دی، ہماری کوشش ہے کہ ہمیں وہ خط مل جائے، اگر وہ مل جاتا ہے تو ہم لگا دیں گے۔ اب اسی کے حوالے سے کہ یہ جماعت جو ہے یہ لفظ استعمال کرتی ہے نظام جماعت سے اخراج۔ اب یہ جس طرح لفظوں سے کھیل رہے ہیں، یہ لفظ مرزا غلام احمد اور مرزا بشیر الدین محمود کے دور میں یہ لفظ اخراج از نظام سے استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ اس کلٹ کے اندر مرزا ناصر کے دور میں یہ لفظ آیا۔ اب یہ نظام کیا ہے؟ اب نظام یہ ہے کہ کیا احمدیت میں داخل ہونے والا کسی نظام میں داخل ہوتا ہے، یا اپنے عقائد کی تبدیلی کرتا ہے کہ عیسائیت سے، یہودیت سے یا کسی اور سے اپنے عقائد کو چھوڑ کے اس میں آتا ہے۔ ایک سسٹم جو ہوتا ہے کہ جی فلاں سسٹم چھوڑ کے ہم نے فلاں سسٹم اختیار کر لیا، لیکن بنیادی بات وہی رہتی ہے کہ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں لیکن اپنا نظام بدل لیتے ہیں، سسٹم اپنا حکومت چلانے کا طریقہ کار بدل لیتے ہیں، معاشی نظام بدل لیتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے جو لفظوں سے کھیلنے کی کوشش کی کہ نظام کیا، اب ان کے نظام کی تھوڑی سی میں تعریف کر دوں کہ ان کے نظام سے جو باہر ہوتا ہے وہ شخص نہ تو ان کے کسی قسم کے اجلاسوں میں حصہ لے سکتا ہے، نہ اسے آنے کی اجازت ہوتی ہے، نہ اسے ان کے کسی قسم کے یہ جو تحریکات ہیں اس میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی ہے، نہ پھر اس شخص کی کوئی رائے ہوتی ہے۔ آپ جو ظلم اور ستم کی بات اس نظام کی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی مطلب اگر وفات ہو جائے تو اسے یہ اپنے قبرستان میں دفن تک نہیں ہونے دیتے، وہ اگر شادی کرنا چاہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں اگر رائے مانگی جائے یا وہ یہ کہے کسی جگہ پہ کہ میں احمدی ہوں تو اس قسم کا کوئی بھی یہ اس کا حوالہ نہیں دیتے کہ ہاں واقعتاً یہ شخص جو ہے ہمارے اسی کلٹ سے تعلق رکھتا ہے، احمدی۔ تو یہ تو ہے کہ نظام سے خارج کرنے سے وہ تمام ان مراد سے، حقوق سے وہ جو ہے اس کے وہ ختم ہو جاتے ہیں جو اس کو اس کلٹ کے اندر رہتے ہوئے، اس کا ممبر رہتے ہوئے ہوتے ہیں، کہ وہ اجلاسوں میں جا سکتا ہے، وہ کسی عہدے کے لیے مطلب اس کا انتخاب ہو سکتا ہے، وہ جیتے نہ جیتے علیحدہ بات ہے، وہ ان کے جو نظام وصیت ہے اس میں حصہ لے کے وصیت کر سکتا ہے، اپنا سارا کچھ دے سکتا ہے، وہ شادی بیاہ کر سکتا ہے، اس کا جنازہ بھی یہ پڑھائیں گے۔
लेकिन अगर उसका इखराज हो जाए किसी वजह से, तो फिर उसके साथ ये चीज़ें, और इसके बारे में मतलब एक जो खसूसी तौर पे मतलब ये चीज़ें की गई थी कि इनके ऊपर, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद के दौर में नहीं है ये चीज़ें, और निज़ाम का लफ्ज़ उधर भी नहीं, लेकिन मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के ज़माने में इखराज होता रहा। तो उसने क्या किया था, मिर्ज़ा महमूद ने ये चीज़ कदगन लगाई थी कि इनको मिला न जाए, इनका मुकम्मल सोशल बाइकाट किया जाए। इससे आगे आकर मिर्ज़ा ताहिर अहमद ने अपने दौर के अंदर इस चीज़ को इस तरह से कर दिया कि हत्ता कि यहाँ तक कह दिया कि आप लोग जो हैं, आम अहमदी जो है, वो इखराज होने वालों पर नज़र रखेंगे। और हत्ता कि उनके अल्फाज ये थे जो मुझे अच्छी तरह से याद हैं कि ऐसे लोगों की जो घर हैं या वो जो जहाँ पे वो बैठते हैं वो बुराइयों की अमाजगाह बन जाया करती है। तो इस चीज़ से मतलब उनको इतना मॉनिटर करते हैं, उनसे इतनी नफरत करते हैं कि उनको निकाला गया। उनके साथ इतनी नफरत कि ना उनसे मिला जाए, न शादी ब्याह, न उनको दफन होने दिया जाए, न जनाजे पढ़ाए जाए। हत्ता कि अगर कोई ऐसा शख्स, क्योंकि जब किसी का अखराज होता है या किसी का अखराज हुआ तो उसके बाकी लवाहकीन, उसके रिश्तेदार जो हैं वो सारे अभी इसी कल्ट के अंदर हैं, और कोई ऐसा वाक़या अगर पेश आ जाए, किसी का कोई अजीज़ फौत हो जाए और वो जाना चाहे उसके ऊपर, तो सिर्फ इसलिए, एक तो वो शख्स है जो जमात छोड़ चुका है, तो चलें आपने उसे कह दिया कि जी ये हमारे साथ छोड़ चुका है, इसलिए इसमें तो हम हक बजानब हैं कि इसने खुद ऐलान कर दी हम में से नहीं है, तो फिर इसका क्या काम है। लेकिन वो शख्स जिसको इन्होंने किसी सजा के तौर पे निकाला, किसी वजह से, किसी एक बात जो इनको नागवार गुजरी, गिरा गुजरी, इनके मुताबिक जी हमारे हुक्म की तामील ना हुई, तो उसके साथ ये कि अगर वो चला जाए तो ये उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको उठवा के फेंक देते हैं। इसकी जिंदा मिसाल ये कनाडा के अंदर इन्होंने सदर लजना के साथ ये सलूक किया हुआ है। फिर दूर रहना चाहिए, मुबशर डार, उसी सदर लजना का भाई, उसकी डेथ हुई है, उसका जनाजा तक नहीं इन्होंने पढ़ा, उसे अपने कब्रिस्तान में दफन तक नहीं होने दिया। अब आप ये देखें कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद, अब मैं एक हवाला आपसे अर्ज करता हूं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी कहते हैं कि हमारा मजहब हनफी मजहब है, अपने आप को मजहब हनफी पर वो कहते हैं। अब इमाम अबू हनीफा का, जहां तक मुझे अच्छी तरह से याद है, अल्फाज तो वो नहीं है लेकिन मफहूम इसका कुछ इस तरह से है कि इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि अगर किसी शख्स के अंदर 99 एहतमाल हों, मतलब अगर आप एक शख्स के ऊपर आपको शुबा हो कि इसके अंदर 99 ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम के मुताबिक नहीं है बल्कि उसके मुनाफी जा रही हैं, लेकिन एक भी अगर बात उसके हक में जा रही हो, इस्लामी हो, तो आप उस पर कुफर का फतवा या उसको खारिज नहीं कर सकते, मतलब ये चीज़ नहीं कर सकते। और ये कहते हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कहते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा के मजहब पे हैं, हम हनफी मजहब पर हैं। अब यहां पर क्या है सितम, ये देखिए कि एक शख्स, जैसा कि मैंने जिक्र किया है मियां अब्दुल बासित का शुरू में, कि वो शख्स, या उससे पहले मियां अब्दुल मनान ने लें जो कि इनके खलीफा अव्वल के बेटे थे, उनकी एक एक बात, सिर्फ उनका एक कोई ऐसा फेल, अब इनका मियां बासित साहब का ये हो सकता है कि उन्होंने जो खत लिखा और खत के अंदर जो सवाल लिखे होंगे, मतलब अब इन मौजूदा कल्ट के सरबराह को मियां बासित साहब का खत लिखना जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि उन्होंने ये सवालों से भरा हुआ खत या अपने ऐसे ख्यालात का इजहार किया जिससे वो इत्तफाक नहीं करते, उसकी बिना पे उसका इखराज कर दिया। अब यहां पे हनफी मजहब कहां गया कि उस शख्स के अंदर अगर 99 अच्छाइयां हैं और सिर्फ एक चीज जो आपके मिजाज के खिलाफ गई, आपने उसका इखराज कर दिया। अगर आप इमाम अबू हनीफा के इस मजहब के सही तरह मानने वाले हों तो वो तो 99 कहते हैं कि अगर खिलाफ जा रही हों और एक चीज उसके हक में हो तो आप फिर भी उसे नहीं कर सकते, और आपने तो सिर्फ एक की बुनियाद पर। अब उस शख्स के साथ क्या होगा,
اور کیا ہو رہا ہے، کس طرح آپ نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ یقین کیجئے یہ چند دنوں کی بات ہے اور ان کے گھر میں ماتم بچھا ہوا ہے کہ ان کی خواتین، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز، جو مجھے اطلاع مل رہی، وہ اس مصیبت میں آئے ہوئے ہیں اور یہ انہوں نے ایسا کر دیا کہ کوئی اس شخص سے مل نہیں سکتا۔ اب ہر کوئی اس شخص کو، میاں عبد الباسط کو، یہی کہ تم جب تک تمہیں معافی نہیں مل جاتی، تم رو، ناک رگڑو، حضور سے معافیاں مانگو، جب تک تمہیں حضور معاف نہ کر دیں اس وقت تک یہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں نہیں مل سکتے، ہمارے لیے یہ موت کا ہے، ہمارے لیے فلاں چیز کی یہ بات ہے۔ مطلب ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا مسرور کو اگر ناگوار گزرا اور انہوں نے یہ بات کر دی، ان کا اخراج کر دیا، تو آپ اسے آرام سے چھوڑ دیں اس شخص کو۔ آپ اس کو کیوں پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی آپ روز خط لکھو، جی آپ یہ کرو، جی آپ اس کے ساتھ بہن نے نہیں بولنا، بھائی نے نہیں بولنا، جس بہن کا وہ بھائی ہے اس کی زندگی جیرن ہو رہی ہے، اس کا ایک بہنوئی اس کے اوپر، مطلب جس طرح سے انہیں وہ تنگ کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، آپ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ یہ نظام جماعت کا ظالمانہ نظام، اگر کسی خاندان کی ایک لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر لے تو اس ظالمانہ نظام اور اس کے کلٹ کے سربراہ کو ناگوار گزرتی ہے، وہ اس کا اخراج کر دے گا۔ اخراج کا مقصد ہے کہ وہ ماں باپ جو ہے اپنی بیٹی سے نہیں مل سکتے، وہ بیٹی ان سے نہیں ملے گی جب تک کہ حضور جو ہیں وہ خوش نہ ہو جائیں، ان سے معافی نہ مانگ لی جائے، ان کے پاؤں پر اپنا سر نہ ڈال دیا جائے۔ کیا آپ اس کو اسلام کہتے ہیں؟ اس تعلیم کو اسلام کے نام سے روشناس کرا رہے ہیں؟ آپ کے اس کلٹ کے اندر کسی کو اظہار رائے کی اجازت نہیں، اگر ہوتی اور یہ کلٹ نہ ہوتا تو آج میاں عبد الباسط کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو رہا ہوتا۔ تو یہاں پہ میں تھوڑا سا میاں عبد الباسط صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں، بات سنیں، میرے لحاظ سے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو رہائی جو ہے وہ کسی طریقے سے مل گئی۔ آپ نے اگر یہ کوشش نہیں کی کہ اس پنجرے کو توڑ کر باہر نکلتے، اور قدرت نے آپ کو موقع فراہم کیا کہ یہ کسی طریقے سے دروازہ کھل گیا اور آپ اس سے باہر نکل آئے، تو اس رہائی پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یہ جو آپ کے ساتھ بہن بھائی یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ یہ جذباتی رشتے جو ہوتے ہیں، یہ خونی رشتے جو ہوتے ہیں، ان کی تکلیف کیا ہوتی ہے، لیکن یقین کیجئے کہ یہ وقتی باتیں ہیں، یہ سب چیزیں ٹھہر جائیں گی۔ آپ اپنے موقف پہ رہیں، جو کچھ آپ نے پوچھا ہے، جو کچھ آپ نے ان کو کہا ہے، جو آپ نے صحیح سمجھا، آپ اس پہ قائم رہیں۔ یہ کلٹ جو ہے یہ پگھل رہا ہے، یہ انتشار کا شکار ہے، اس کا جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو کلٹ ہے اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں، اور آپ کی ذات اگر خود یہ اب اعلان کر دے کہ میں اس سے باہر ہوتا ہوں، تو یقین کیجئے یہ ایک بہت بڑی چوٹ ہوگی ان کے اوپر۔ آپ خوش قسمت ہیں جو اس کلٹ سے باہر کسی طریقے سے آ گئے۔ دوستو، یہ وہ نظام جس میں سوائے نفرت کے، یہ وہ کلٹ جو صرف اگر اس خاندان کی بات نہ مانی جائے تو اس کو جس طرح سے آپ کے والدین سے، بہن بھائیوں سے دور کرتا ہے، اس کے کسی قسم کا اس کی زندگی کو اجیرن کرتا ہے، اس کی زندہ مثال اس وقت جو ہے میاں باسط ہے۔ آپ کے سامنے یہ چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود جماعت اس کلٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ ہر روز دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں برباد کی جاتی ہیں۔ آپ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، آپ پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھتے ہوئے آپ کو خوف ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہماری بات وہاں جا کے نہ کر دے، ہم نے یہ کیا، آپ کھل کے اظہار تک نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں دوبارہ آپ کا بہت شکریہ۔